السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان من، سیرت امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے سلسلے کی آج دوسری نشست ہے۔ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو آج ہم مطالعہ کریں گے۔ آپ کے والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد الشمس، جبکہ والدہ کی طرف سے سودا بنت شموس بنت قیس بن زید ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 40 برس قبل ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نسب سے جناب لوئی پہ جا کر ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا قیس بن زید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم کے برادر نسبتی تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یثرب کے معروف قبیلہ بنو نجار کے چشم و چراغ قیس بن زید کی ہمشیرہ سلمہ بنت زید سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم کی شادی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اخلاق و مناقب کے ابواب میں محدثین کرام نے بکثرت روایات نقل کی ہیں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پاکیزہ مزاج کی حامل تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد سکران بن عمر بن عبد الشمس سے ہوا، جن سے آپ کا ایک بیٹا عبد الرحمن پیدا ہوا، جو جنگ جولا میں شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دین جن دنوں مکہ کے ہر گھر تک پہنچ رہی تھی، انہی دنوں سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق پر لبیک کہا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان میں سب سے پہلے خواتین میں اسلام قبول کیا۔ اسلام کی ابتدائی زمانہ میں اسلام قبول کرنا بہت مشکل تھا، اور پھر اس کا اظہار کرنا تو کہیں زیادہ مشکل تھا۔ جو کوئی بھی اسلام قبول کرتا اور اس کا اظہار کرتا تو اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے اور سرداران مکہ مل کر اس مسلمان کو قبول اسلام کی پاداش میں انتہائی ظلم و جبر کا نشانہ بناتے اور انسانیت سوز تکالیف سے گزارتے، تاکہ کسی طریقے سے وہ اسلام کو چھوڑ دے، دعوت حق سے باز آ جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو کفار مکہ نے آپ کے لیے بھی بہت ساری تکالیف کا سامان کیا، مگر آپ دین حق سے نہیں پھرے۔ آپ کو ایک عرصے تک ان تمام مظالم کو سہنا پڑا۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھی رہیں، بلکہ آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ اسلام کی تبلیغ اس انداز میں کی کہ سب سے پہلے آپ کے شوہر نامدار مسلمان ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داعیانہ اور مبلغانہ خوبصورت کوششوں کی بدولت عبداللہ بن سہیل بن عمر، حاتب بن عمر اور سلیط بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، فاطمہ بنت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو صبرہ بن ابی رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ جب کفار کے مظالم کا سلسلہ نہ تھما تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ملی۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا، رجب المرجب کا مہینہ تھا۔ 11 مرد اور 4 خواتین پر مشتمل ایک قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شوہر حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں رہنے کو ترجیح دی اور حبشہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی۔ اس کے 1 برس بعد نبوت کے 6 سال میں دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا، چنانچہ اس بار 20 خواتین اور 83 مردوں پر مشتمل قافلہ حبشہ پہنچا۔ اس قافلہ سخت جان میں سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شامل ہونے کا ارادہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں نے پوری کوشش کی کہ آپ ہجرت نہ کر پائیں اور آپ کے خاندان کا کوئی فرد آپ کے ہمراہ ہجرت نہ کرے، لیکن کفار کی خواہشات پر اوس پڑ گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنے شوہر اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ ان ہجرت کرنے والوں میں مہاجرین میں سے تو کچھ واپس مکہ تشریف لے آئے، سیدہ سودا اور ان کے شوہر بھی واپس مکہ لوٹ آئے، جبکہ بعض لوگ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ ہی میں مقیم رہے اور وہ غزوہ خیبر کے موقع پر مدینہ منورہ پہنچے، لیکن اکثر لوگ ان سے پہلے ہی مکہ مکرمہ واپس آ گئے تھے۔ ان میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ حبشہ میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت سکران سمیت واپس مکہ تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ایک دن خواب آیا، اس میں آپ دیکھتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ رضی اللہ عنہ کی گردن پر قدم مبارک رکھیں۔
آپ نے صبح بیدار ہو کر اس خواب کا ذکر اپنے شوہر سے کیا۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یوں لگتا ہے کہ میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا اور تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بن جاؤ گی۔ ایک اور خواب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ چاند آپ کی آغوش میں آ کر گرا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس خواب کا بھی تذکرہ اپنے شوہر نامدار سے کیا۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس خواب میں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ عنقریب میں فوت ہو جاؤں گا اور میرے بعد تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل کرو گی۔ عزیزان من، حبشہ میں کچھ عرصہ تک رہنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس مکہ تشریف لائیں۔ واپس آ کر کچھ دنوں بعد حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز رہنے لگی، چنانچہ وہ اس بیماری میں ہی انتقال فرما گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر نامدار کی وفات پر صدمے سے دوچار تھیں، اور دوسری جانب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان ثار زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر پریشان تھے۔ کسی بھی تحریک سے وابستہ قیادت کو گھریلو ذہنی سکون کس قدر ضروری ہوتا ہے، یہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا کی سب سے بڑی اور عالمگیر دینی اور سماجی، معاشرتی اور انسانی تحریک کی تنہا قیادت فرما رہے تھے، اور کفار مکہ کی اذیتوں کا حوصلہ مندی اور صبر و تحمل سے سامنا کر رہے تھے۔ ایسے حالات میں تسلیاں دینے اور دکھ بانٹنے والی اہلیہ کی وفات، گھر میں اکیلی بچیوں کی تربیت اور دیکھ بھال، یہ سب سے بڑا کام تھا، اور سب سے بڑھ کر خدا کے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کی منظم منصوبہ بندی اور پیش رفت۔ یہ سب مسائل اس بات کے متقاضی تھے کہ آپ کی ذہنی یکسوئی اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ایسی رفیقہ حیات ہو جو بچوں کی پرورش اور آپ سے دکھ درد بانٹنا اور اسلام کی عالمگیر محنت میں دست و بازو بنے۔ چنانچہ ان حالات کے پیش نظر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ایک غمگسار رفیقہ حیات کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا، کیونکہ پہلے تو گھر بار کا انتظام اور بال بچوں کی پرورش سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی۔ اس پر خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو آپ کی طرف سے نکاح کا پیغام دے دوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ کس جگہ پہ پیغام دینے کا خیال رکھتی ہیں؟ تو خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کسی غیر شادی شدہ کے ساتھ نکاح فرمانا پسند کریں گے تو آپ کے نزدیک تمام مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی عائشہ موجود ہیں، ان سے نکاح فرما لیں، اور اگر کسی بیوہ سے نکاح فرمانا چاہتے ہیں تو سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود ہیں جو آپ پر ایمان بھی لا چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں جگہ پیغام دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب اجازت ملی تو سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں، میں آپ کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نکاح لائی ہوں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی، وہ میرے ہادی بھی ہیں، میرے رہنما بھی، میری ذات کے متعلق انہیں مکمل اختیار ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضامند ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ کے بوڑھے والد زمعہ بن قیس کے پاس گئیں اور جا کر کہا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی طرف سے آپ کی بیٹی سودا کے لیے نکاح کا پیغام لائی ہوں۔ زمعہ نے یہ سن کر کہا کہ بے شک میری بیٹی بہت خوش قسمت ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس رشتے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہیں، لیکن آپ سودا کی رائے بھی معلوم کر لیں۔ اس پر سیدہ خولہ نے کہا کہ میں نے ان سے پہلے ہی بات کر لی ہے اور انہیں یہ پیشکش قبول ہے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے لگے جو آپ نے اپنے مرحوم شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے دیکھے تھے۔ زمعہ بن قیس نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی اجازت طلب کی اور کہا، اے میری لخت جگر، خولہ بنت حکیم مجھ سے کہتی ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، کیا تم اس کے لیے راضی ہو؟ دیکھ بیٹی، میرے نزدیک تو وہ نہایت عزت دار گھرانہ ہے، اگر تم بھی راضی ہو تو میں اس معاملے کو پکا کر دوں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری رائے بھی یہی ہے جو آپ کی رائے ہے۔
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زما بن قیس نے آپ کا نکاح پڑھایا اور 400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد رمضان 10 نبوی میں حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے فرمایا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ ہی میں آپ علیہ السلام کے گھر آ گئیں اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں 3 برس رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت مدینہ کا حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ ہجرت فرما گئے۔ چونکہ حالات اس قدر سنگین ہو چکے تھے کہ اس وقت اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، اسی لیے آپ علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو ساتھ نہ لے جا سکے۔ 6 ماہ تک سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بچیوں کی دیکھ بھال اور تربیت کی کٹھن ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے پورا کرتی رہیں۔ ایک سن رسیدہ خاتون کے لیے اپنی سوتیلی اولاد سے شفقت و محبت کا برتاؤ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیوں کے ساتھ باوجود کہ وہ سوتیلی اولاد تھیں انہیں حقیقی ماں جیسا پیار دیا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 5-6 برس تک سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر تربیت رہیں، لیکن ساری زندگی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، نہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور نہ ہی سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جانب سے۔ مدینہ طیبہ میں آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی تعمیر کی اور ساتھ ہی 2 مکان بھی تعمیر کروائے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے رمضان 1 ہجری کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ مقام قدید پر سے مزید 1 اور اونٹ خرید لینا تاکہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن آسانی سے سوار ہو سکیں۔ چنانچہ زید بن حارثہ اور ابو رافع حسب حکم مکہ آئے اور خاندان نبوت کو بحفاظت ہمراہ لے گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجاب کے حکم نازل ہونے کے بعد سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلیں۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بھاری بھرکم تھا، اسی وجہ سے وہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باوجود پردے کے بھی قد و قامت کی وجہ سے پہچان لیتے تھے، جنہوں نے حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوتا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فرمایا، ام المومنین میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ چنانچہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں واپس پلٹیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام رات کو میرے گھر میں کھانا تناول فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہڈی تھی۔ اسی دوران سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ علیہ السلام پر کیفیت وحی طاری ہو گئی۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو ہڈی کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اپنی حاجات کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ عام اجنبی لوگ ازواج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، حتیٰ کہ انہوں نے پردے کا حکم آنے سے پہلے بھی آپ علیہ السلام سے صراحتاً کئی بار عرض کیا، یا رسول اللہ ازواج مطہرات کو آپ پردے کا حکم فرمائیں۔ پھر اس پر اصرار بھی فرماتے رہے، حتیٰ کہ حجاب کے بارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باوجود بھی یہ چاہتے تھے کہ اس میں بھی مزید مبالغہ ہو، یعنی اگر وہ پردے میں بھی باہر نکلیں تب بھی انہیں کوئی پہچان نہ پائے، چونکہ یہ بہت تنگی اور مشقت والا معاملہ تھا۔ تب اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حاجات کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی طور پر مزاج دنیا سے دوری کا تھا۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاص تربیت نے اس سونے پر سہاگے کا کام کیا۔
دنیا کی محبت دل سے بالکل نکل گئی۔ اس مزاج اور تربیت نے آپ کو سخاوت و فیاضی کے اس مرتبے تک پہنچایا جو بہت کم کسی کو ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دستکاری میں مہارت رکھتی تھیں اور طائف کی کھالیں خود بنایا کرتی تھیں۔ اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دراہم سے بھری ہوئی ایک تھیلی سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجی، جو کہ حاکم وقت عموماً امہات المومنین کو بطور ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ تو بتایا گیا اس میں دراہم ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تھیلی تو کھجوروں کی ہے، اس میں دراہم ہے؟ یہ کہا اور تمام دراہم ضرورت مندوں میں کھجوروں کی طرح تقسیم فرما دی۔ آپ کی ساری زندگی غریب پروری، دریا دلی، فیاضی، سخاوت اور شان استغنا کی غماز تھی۔ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ شریعت کی سخت پابند تھی، عبادات و ریاضت، زہد و تقوی میں بلند شان کی حامل تھیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ عبادت و تقوی اور زہد والی خاتون تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ اسی پر سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اکتفا کیا اور ایسی سختی سے عمل فرمایا کہ پھر کبھی حج کے لیے بھی تشریف نہ لے کر گئیں، اور فرماتی تھیں کہ میں حج و عمرہ تو دونوں کر چکی ہوں، اب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گھر ہی میں بیٹھوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد سب ازواج مطہرات نے آپ کے انتقال کے بعد بھی کئی حج کیے، لیکن سیدہ زینب بنت جہش اور سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کے بعد کوئی بھی حج نہیں کیا اور برابر گھر میں رہیں، اور فرمایا کرتی تھیں بخدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بعد ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گی۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں حج ادا فرمایا۔ آپ کی تمام ازواج مطہرات ہمراہ تھیں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ سن رسیدہ بھی تھیں اور جسم بھی قدر بھاری ہو گیا تھا، اس لیے تیز رفتاری کے ساتھ چل پھر نہ سکتی تھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہم سفر حج میں تھے، جب مزدلفہ پہنچے تو ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ لوگوں کے مزدلفہ سے منا روانہ ہونے سے قبل انہیں جانے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ لوگوں کے ہجوم میں چلنا ان کے لیے دشوار تھا۔ آپ علیہ السلام نے کمال شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اجازت مرحمت فرما دی۔ چنانچہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ رات ہی میں لوگوں سے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہو گئیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ مزدلفہ میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، پھر ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ اور اصل شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ دوران حج جب مزدلفہ پہنچیں تو رات وہاں پر قیام کریں اور صبح جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد مینا کی طرف روانہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے کس کے نام قرعہ نکلتا ہے۔ مزید یہ کہ آپ علیہ السلام نے ان کے درمیان ایک رات دن کی باری مقرر کر رکھی تھی، ماں سوائے اس کے کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دی تھی، اور اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ عزیز تھیں۔ میری تمنا تھی کہ کاش میری روح ان کے جسم میں ہوتی۔ اگرچہ سیدہ سودا کے مزاج میں جلال جلد غالب آ جاتا تھا، جب وہ ضعیف ہو گئیں تو انہوں نے اپنے گھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی باری عائشہ کو دے دی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں 2 دن قیام کرتے، ایک دن حضرت عائشہ کی باری کا اور ایک دن حضرت سودا کی باری کا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن روایت فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں، چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے طلاق دے کر اپنی زوجیت سے محروم نہ کریں، بلکہ اپنی زوجیت کے شرف میں ہی رکھیں،
اور میری باری کا دن عائشہ کو دے دیا کریں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منظور فرمایا۔ اس پر آیت نازل ہوئی، سورۃ النساء کی 128 نمبر۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے غالب احتمال، نامناسب رویے یا بے پرواہی کا ہو تو دونوں کو اس امر میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں باہم ایک خاص طور پر صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ایثار کا یہ عدیم النظیر اور فقید المثال واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منظور نظر اور چہیتی بیوی کو اپنی باری کا دن تفویض فرما کر اپنے شوہر کی رضامندی کا تمغہ بھی حاصل کیا اور اپنی سوکن کو بھی راضی کر لیا۔ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے خصائص میں سے ایک خصوصیت تھی کہ انہوں نے اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دی، اور ان کا یہ جذبہ ایثار اس وجہ سے تھا کہ اس عمل کے ذریعے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تقرب حاصل کریں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں اگرچہ جلال جلد غالب آ جایا کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں حس مزاح اور ظرافت بھی خوب تھی۔ کبھی کبھار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنسانے کی غرض سے عام مزاج سے ہٹ کر چل کر دکھاتی، جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑتے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا ایک رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قیام اللیل میں کھڑی ہو گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگیں، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، آپ نے اتنا لمبا رکوع فرمایا کہ مجھے یوں لگا میری نکسیر پھوٹ پڑے گی، اور اپنے ناک کو سہلانے لگیں۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوب مسکرائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صحابہ کی مجلس میں وقتاً فوقتاً مزاحیہ کلمات اور ظرافت بھرے جملے ارشاد فرماتے۔ اسی طرح اپنے اہل خاندان کے درمیان بھی خوشگوار موڈ میں رہا کرتے تھے، گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت رضوان اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے زندگی پوری طرح فطری انداز میں بسر فرمائی، جو تکلفات سے بالکل پاک تھی، اور یہی تعلیم اپنی امت کو بھی دی۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخری زمانہ میں ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 23 ہجری میں ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔